حشر میں سید وہ تم سے بھی کہیں گے دیکھنا۔ اور باقی اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال زیادہ تر اور بھی عورتوں کا، خواتین کا اکثر ہوتا ہے، میں اس کو بھی ایکسپلین کر دوں۔ کئی خاتون کی یہ کمپلینٹ بھی ہوتی ہے کہ شادی کرنے کے بعد بھی، یعنی عورت مرد جب ایک دوسرے کے ہسبینڈ وائف ہو جاتے ہیں، اس کے بعد بھی یہ آدمیوں کے اندر اس طریقے کی بغاوت یا بے وفائی کیوں ہوتی ہے کہ وہ عورت کے علاوہ بھی اور عورتوں کا خواہش مند ہوتا ہے۔ یعنی یہ بغاوت والا لفظ تھا ویسے تو سوال میں، لیکن بغاوت تو نہیں لگ رہی، بے وفائی زیادہ لگ رہی ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ وہ اس طریقے سے دوسری عورتوں کی طرف مائل ہوتے ہیں، یعنی صحیح آپ ایسا سمجھ لیں کہ دوسری خواتین کی طرف بھی مائل ہوتے ہیں۔ تو اس کا جواب بھی بالکل سیم ہے، جیسے ابھی میں نے پہلے کہا کہ اور آدمی کے اندر مزاج جو قدرت نے رکھا ہے اور جیسا اس کا نیچر رکھا ہے، تو وہ ویسے ہی مزاج اس کے اندر جو ہے نا ڈیولپ کیا گیا ہے، اس کی پیدائش اور اس کے اندر اسی طریقے کی سوچ اور اسی طریقے کی طاقت آدمی کے اندر دی گئی ہے۔ اب کیونکہ آپ ایک چیز دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدمی کو 4 شادیوں کا حکم دیا ہے کہ وہ ان کے لیے 4 شادی اگر ضرورت ہو نبھا سکیں شرائط کے ساتھ تو ان کے لیے جائز کی گئی ہیں، ضروری نہیں کی گئی لیکن چلو جائز کی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر مرد کا مزاج اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کر دے، جیسا کہ میں نے ابھی لوہے کی مثال دی کہ لوہا کھانا حلال کر دے اور اس میں ہاضمہ لوہا ہضم کرنے والا نہ دے، تو لوہا حلال کرنے کا کوئی سینس نہیں بنا۔ ٹھیک ویسے ہی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ 4 شادی کا مرد کو حکم دے اور نیچر اس کا ایسا پیدا کر دے کہ ایک سے شادی ہونے کے بعد وہ دوسری عورت کی طرف مائل ہو ہی نہیں سکتی اس کی طبیعت، تو اس سے پھر یہی چیز لازم آئے گی کہ اگر اس کی طبیعت بیوی کے علاوہ دوسری عورت، یعنی دوسری عورت سے مراد دوسری بیوی کی طرف مائل ہو ہی نہ، تو یہاں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان کے بیچ میں وہ بندہ عدل نہیں کر پائے گا کبھی بھی، کیونکہ اگر اس کی طبیعت ایک کی طرف ہی مائل ہوگی تو دوسرے کے ساتھ وہ طبیعت مائل نہ ہونے کی بنا پہ ان کے ساتھ انصاف نہیں کر پائے گا۔ دوسری چیز یہ کہ اگر طبیعت مائل ہی نہیں ہوگی تو پھر 4 شادیاں کرنے کا یا 4 شادیوں کو جائز کرنے کا بھی کوئی سینس نہیں بنتا۔ تو مرد کے مزاج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی گھروں کو ہینڈل یا کئی رعایتوں کو ہینڈل کرنے کا ایک جذبہ اور ایک انسیت دی ہوئی ہوتی ہے، تو ظاہر ہے کہ اگر ایک بیوی کے ساتھ آدمی ایسا رچ بس جائے کہ اس کی طبیعت مائل نہ ہو کبھی لائف میں، آپ سوچو دوسری عورتوں کی طرف، تو پھر دوسری شادی کا آدمی کے دل میں بات بھی نہیں پنپے گی۔ تو قدرت نے کیونکہ ان کو اس چیز کی پرمیشن دی ہے تو کہیں نہ کہیں دوسری طبیعت مائل ہونے کا بھی ان کے اندر انس ہے کہ اگر ان کی 2 شادیاں ہوں گی تو دونوں کی طرف کوئی انصاف اور برابری کر سکے، تو ان کے مزاج میں یہ چیز ہوتی ہے۔ وہیں عورت اپنے لیے یہ چیز کے زیادہ گنگان کرتی ہے کہ عورت ایک ہی آدمی کے ساتھ زندگی گزارتی ہے، وہ دوسرے کی طرف دیکھتی بھی نہیں ہے، آنکھ بھی نہیں اٹھاتی ہے، اپنے شوہر سے اتنی زیادہ محبت کرتی ہے، عورتیں تو ایسا نہیں کرتی۔ تو یہ عورتوں کے کرنے میں ان کو خود کا کمال حاصل نہیں ہے، بلکہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ڈیولپمنٹ ہے، اس کا کریٹر ہے کہ اس نے اس طریقے سے عورتوں کو، مردوں کو جو بنایا ہے ان کے مزاج کے حساب سے بنایا ہے۔ اب کیونکہ عورتوں کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم ہی نہیں رکھا کہ وہ ایک سے زیادہ شوہر رکھ سکیں، تو جب حکم نہیں رکھا تو طبیعت مائل بھی نہیں رکھی کہ ان کی طبیعت مائل ہو۔ اب کچھ اپواد اس میں ہو سکتے ہیں کہ ایک عورت 10 سے مائل ہو جائے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ ابھی ہم جو جہنم میں جانے والے ایندھن ہیں ہم ان کی بات نہیں کر رہے ہیں، میں ایک جنرل سی بات کر رہا ہوں کہ عورتوں کی اکثر طبیعت مائل آپ دیکھیں گے کہ نہیں ہوگی، وہ شوہر کے ساتھ ہی گھر کو ہر صورت میں بسانے پہ راضی ملیں گی، یعنی جس کو عام زبان میں کہتے ہیں کہ ہاں بھائی شوہر کی فرما بردار عورت زیادہ ملتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ وہ محبت بھی بے انتہا کرنے والی ہوتی ہے اور وفا بھی اس کے اندر بے انتہا ہوتی ہے، اور اتنی کہ وہ واقعی کسی دوسرے مرد کی طرف نہ تو مائل ہو سکتی ہے اگر وفادار ہے، اور نہ ہی دوسرے کی طرف اس کا رجحان جا سکتا، نہ ہی اس کے دل میں یہ بات آ سکتی۔ تو اس میں اس کا خود کا کمال نہیں ہے، عورت اپنے میں تو خود کا کمال سمجھ رہی ہوتی ہے، قدرت کی بناوٹ کی طرف توجہ بھی نہیں دے رہی ہوتی، اور آدمی جہاں قدرت کی بناوٹ اس میں بھی دخل دیتی ہے تو وہاں اس پہ وہ آدمی کا عیب سمجھ رہی ہوتی ہے۔ تو دونوں میں سوچنے کی صرف ایک طریقے سے، یعنی دونوں کے سوچنے کے رستے تھوڑے سے جدا جدا ہیں، سوچ تھوڑی سی الگ ہے۔ تو جہاں عورت کے اندر آدمی کے لیے اتنی وفاداری اور محبت ہوتی ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی ان کی وفاداری اور عورت کے اندر محبت پیدا کی ہوتی ہے۔ اب کیونکہ ان کو ایک ساتھ کئی شوہر رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی، تو اس لیے ان کا من دوسروں کی طرف مائل بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا کہ مائل ہو جائے، یا دوسرا شوہر ہو تو وہ ان کی طرف بھی مائل ہو، وہ نہیں ہو سکتی کبھی۔ تو اس میں خود کی وفاداری کے گن گانے سے بہتر ہے کہ یہ دیکھا جائے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا حکم دیا ہے. تو جس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے نا، آپ دیکھیں گے اس کے اندر چیزیں ویسی ہی پنپتی ہیں جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا. کوئی چیز آپ ایسی نہیں دیکھیں گے کہ حکم دیا ہو لیکن پنپتی نہ ہو. اس کی ایک آسان مثال میں نے گوشت سے آپ کو دے دی ابھی، یعنی شاید اس کے 2 پارٹ بن جائیں گے تو پچھلی ویڈیو میں، کہ جس طرح گوشت کھانے کو حلال دیا تو اس میں ہضم کرنے کی طاقت دی، اسے چبانے کے دانت بھی دیے. جیسا حکم دیا ویسی چیزیں بھی اس کے ساتھ پرووائڈ کرا دی گئیں. ویسی جیسی بندے کی سوچ دی گئی، اسے حاکم بنایا گیا تو حاکمانہ سوچ اس کو پرووائڈ کرا دی گئی، اس کا نیچر اس کو پرووائڈ کرا دیا گیا. تو اسی طرح اگر 4 شادیوں کا مجاز دیا تو اس کے دل میں یہ رعایت رکھی گئی کہ وہ دوسری بیوی کی طرف بھی مائل ہو سکے. تو اسی لیے آدمی کا یہ مجاز ہوتا ہے کہ وہ ایک بیوی کے علاوہ اگر 4 بھی کرے گا تو چاروں کے ساتھ عدل انصاف اور مائل اس کی طبیعت ہو جاتی ہے. دوسری چیز یہ ہوتی ہے انصاف والی، کہ اگر کسی شخص کی 4 بیوی ہوں اور پہلی بیوی یہ چاہے کہ بس وہ مجھ سے ہی محبت کریں، دوسروں کی طرف ان کی طبیعت مائل ہوتی ہی کیوں ہے، تو یہاں پھر انصاف کا ترازو جو ہے وہ ڈگمگا جائے گا. جب تک کسی آدمی کی طبیعت عورت کی طرف مائل نہیں ہوگی تو وہ نہ تو اس کے دکھ درد تکلیف کسی چیز کو وہ سمجھ ہی نہیں سکتا کہ اس کی دکھ کو دور کرے. آدمی جو بیوی کی خواہشوں کو، چاہے وہ ضرورتیں ہوں گھر کی، وہ آپ نے یہ چیز دیکھی ہوگی کہ عورت کے مزاج میں یہ بھی چیز اور آدمی کے مزاج میں یہ بھی فرق دیکھا ہوگا کہ عورت کو کسی چیز کو اشارے سے کہنے کی، لفظوں سے کہنے کی، باتوں میں کہنے کی دیر ہوتی ہے اور آدمی اس کو پورا کرنے پہ لگ جاتا ہے. اور عورتوں کے نیچر میں ہوتا ہے آپ 4 عورتوں کو بٹھا لو، بس اپنے کپڑے کی تعریف ہو جائے گی، یہ کہاں سے خریدا، وہاں سے خریدا، یہ ایسا یہ ویسا ہے، وہیں بات ختم ہو جائے گی. وہ کبھی بھی آدمی کی چیز کو یا آدمی کی بات کو سمجھ کر فالو کرنے والی بہت کم ہوتی ہیں. تو آدمی کیونکہ ایک حاکم ہے، اسے پتہ ہے کہ اس کی رعایت کو کیا ضرورت ہے، وہ عورت کے منہ سے سنتا سمجھتا اور فوراً اس کو پورا کرنے پہ جد و جہد میں لگ جاتا ہے اپنی لائف میں، کہ اس کی یہ خواہش ہے تو یہ پورا کر دیا جائے، اس کی یہ خواہش ہے تو پورا کر دیا جائے. تو یہ خواہش سمجھ کے پورا کرنا، اس کی بات کو ماننا، یہ کہیں نہ کہیں بندے کا دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے تبھی تو پورا کرتا ہے. اگر قدرت اس کے دل کو اس کی طرف سے پھیر دے اور مائل ہی نہ کرے تو وہ اس کے دکھ درد کو بھی نہیں سمجھے گا. چاہے اس کو بخار بھی آ رہا ہو تو وہ اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ تمہیں بخار آ رہا ہے تو دوائی کھا لو، اس کا بیہیویئر تھوڑا روڈ ہو جائے گا. لیکن جو آدمی فکر مند رہتا ہے نا، کہ اگر کسی کی طبیعت خراب ہے، کسی کو کسی چیز کی وائف کو ضرورت ہے یا کوئی چیز اس کے پاس کمی ہے، تو فوراً مرد کی طبیعت مائل ہونے کی وجہ سے ہی وہ چیزوں کو کرتا ہے. تو یہ مائل ہونے کا نیچر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل میں رکھا ہے. تو اسی لیے وہ اگر 4 عورتوں کی طرف مائل ہوگا تو وہ 4 گھر کی ضرورتوں کو بالکل ایکول طریقے سے پورا کرے گا. اور عورت چاہے کہ میری طرف رہے، 3 کی طرف مائل نہ ہو، تو اگر ان کی طرف مائل نہیں ہوگا، رجحان نہیں ہوگا، انسیت نہیں ہوگی ان 3 سے، تو وہ ان تینوں کو اگنور کرے گا. تو پھر یہ انصاف میں تھوڑا سا فرق آئے گا کہ جب اس کی طرف محبت ہی نہیں ہوگی دوسرے کی طرف تو اس کی طبیعت خراب ہو، اسے کیا ہی لینا دینا. تیسری بیوی مر بھی رہی ہو تو اسے کیا ہی لینا دینا. لیکن مرد کا مزاج ایسا ہے کہ وہ سب کے ساتھ دیکھ کے چلے گا. عورت اسے بے وفائی کے ترازو میں تول رہی ہوتی ہے اور مرد کے اندر یہ نیچر رکھا ہوتا ہے انصاف کا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ حکم دیا ہے تو طبیعت مائل بھی دی ہے، تو انصاف کا بھی پہلو پھر دیکھا گیا ہے. اب یہ کہ کچھ لوگ ہوں گے کہ انصاف نہیں کر پائیں گے، 4 شادی کرتے ہیں انصاف، یا آج کل معاشرے میں جو لوگ نہیں کرتے، نہ کرنے کی وجہ یہی ہے کہ چلو ان کا پرسنل ہوتی ہے کچھ، کہ بھائی وہ نہیں کرنا چاہتے، فائنینشلی کنڈیشن ہے، کاروبار سے ریلیٹڈ ہے، یا بھاگا دوڑ والی زندگی زیادہ ہے، عیش و آرام کم ہے، بھاگ دوڑ زیادہ ہے، تو اس چکر میں لوگ نہیں کرتے. تو وہ ان کا ایک پرسنل میٹر ہے، نہیں کرتے. لیکن نہیں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نہیں کر سکتے. دنیا کے ہر آدمی کو آپ سارے عیش و آرام کے ساتھ 4 شادیاں کرا دو، کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا 100 میں سے 2 کو چھوڑ کے کہ جو منع کر دے کہ مجھے نہیں کرنی. ہر آدمی کیوں؟ اب لوگ کہیں گے کہ دیکھو ہمارا آدمی بے وفا اس لیے وہ 4 کرنا چاہتا. بے وفا نہیں، وہ نیچر میں رکھی ہوئی ایک چیز ہے، قدرت نے ڈیولپمنٹ اس کے ساتھ ایسی ہی کی ہے کہ وہ رجحان کرے گا، تبھی 4 رجحان دن کا زیادہ بڑھ جائے گا، وہ 4 کر بھی لیں گے. تو اس چکر میں یہ کہ 4 کا حکم ہے تو ٹھیک. ویسے ہی اسی طرح آپ ہیومن سائیکلوجی کو جب پڑھیں گے، جب دیکھیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انسان کا جو بیہیویئر ہوتا ہے، مرد اور عورت کے بیہیویئر میں جو سائنس دانوں کی اسٹڈی ہے وہ کیسی ہے. اور پھر قرآن اور حدیث کو آپ دیکھیں گے، شریعت کو دیکھیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے آپ فرامین کو دیکھیں گے، تو آپ کو ایک چیز بالکل واضح ہو جائے گی کہ نیچر نے واقعی جس کو جو منصب، جو رتبہ، جیسا بنایا ہے، اس کے اندر اس طریقے کے گن ضرور رکھے ہیں، بالکل ویسے کے ویسے ہی. اب دیکھو قدرت نے آپ کے چہرے پہ آنکھوں کو سامنے بنایا ہے تاکہ آپ دونوں آنکھوں سے دیکھ سکیں، لیکن کان کو سامنے نہیں بنایا، سائیڈوں میں بنایا ہے تاکہ ایک طرف دیکھنے کا ہو جائے تو ایک طرف سننے کا ہو جائے. کان بھی اب ظاہر ہے کان سر کا بیلنس بھی کرتے ہیں، یعنی سر کو دائیں بائیں گرنے سے کانوں کا رہتے ہوئے بچاتے ہیں.
اب کچھ لوگ سوچیں گے کہ جیسے اگر ایسی بات ہے کہ کان ناک سائڈ میں تو پیچھے دیکھنے کا کیوں نہیں بتایا؟ تو پیچھے کا اس لیے نہیں بتایا تاکہ جو لوگ پیچھے دیکھ سکے ان میں اور آپ میں فرق رہے، اور آپ کو پتہ چل جائے کہ کچھ لوگوں کی پاور ایسی ہے کہ وہ کمر کے پیچھے بھی دیکھ سکتے ہیں اور آپ لوگ نہیں دیکھ سکتے، تو اس لیے پیچھے آپ لوگوں کو کچھ نہیں دیا، اور جن کو دیا ہے ان کو قدرت نے ایسی طاقت دی ہے کہ وہ کہیں بھی بیٹھے ہوئے پیٹھ کا پیچھے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ فرق عام اور خاص میں بھی اللہ تعالیٰ نے کر دیا، تو اس لیے پیچھے نہیں دیا تاکہ وہ بھی دیکھتے آپ بھی دیکھتے، تو ان کا اور آپ کا پھر فرق تھوڑا ختم ہو جاتا۔ دوسری چیز، ناک کو آپ دیکھیں کہ بالکل منہ کے اوپر دیے، اس کی بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، کوئی وجہ ہے کہ کوئی چیز آپ منہ سے کھائیں گے تو منہ میں کھانے سے پہلے ناک سے خوشبو لی جا سکے کہ وہ خراب تو نہیں ہوئی، وہ سڑ تو نہیں گئی، ہے نا، یہ اس کی ایک وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کی ایک حکمت ہے، یعنی یہ دینا۔ تو کوئی بھی چیز نیچر کے اندر، مرد کے اندر ہو، عورت کے اندر، یا جانور کے اندر، یا پودوں کے اندر بھی ہو، تو وہ چیز کہیں نہ کہیں ویسے ہی ڈیولپ ہوتی ہے جیسا اس کے ریلیٹڈ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم بیان کیا گیا ہے۔ ایک عورت کی ایک ایگزامپل اور لے لیں کہ عورت کے اندر شہوت کو، یعنی ہم بستری کی خواہش کو اللہ تعالیٰ نے مرد سے زیادہ رکھا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے باوجود بھی اس کو ایک ہی شادی کا حکم دیا ہے۔ اب اس کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ عورت کے اندر زیادہ خواہش کو اس لیے رکھا ہے کیونکہ عورت کو بچہ پیدا کرنے جیسی سختی سے گزرنا ہوتا ہے، اور عورت بچہ پیدا کرنے والی جو سختی سے گزرتی ہے وہ اتنی شدید درد اور تکلیف ہے، اتنا شدید درد تکلیف ہے کہ اگر وہ شہوت زیادہ نہ رکھی جائے تو ایک بار بچہ پیدا ہونے کے بعد عورت پوری زندگی مرد کے قریب نہ جائے، اتنی درد اور تکلیف میں عورت ہوتی ہے۔ اب کیونکہ وہ ایک بچہ پیدا کرنے کے بعد وہ درد، یعنی ایک نئی زندگی پیدا کرنے کے بعد خود کی بھی ایک نئی زندگی بناتی ہے، وہ مر کے گزرنے والا ایک مقام ہوتا ہے بچے کی ولادت کرنا عورت کے لیے، اتنا دردناک ہوتا ہے کہ مرد اس کو سوچ اور تصور نہیں کر سکتا، امیجن بھی نہیں کر سکتا، خیال اور فیل کرنا تو دور کی بات ہے کہ وہ نہیں کر سکتا، اتنا درد دہ ہوتا ہے۔ اس درد دہ ہونے کے بعد کسی عورت کی مجال ہے کہ دوبارہ آدمی کے بستر پہ چلی جائے، آدمی شوہر کے حکم پہ بھی کبھی زندگی میں نہیں جاتی، یعنی مرنا پسند کر لے گی عورت کہ میں زہر کھا کے مر جاؤں لیکن بچہ پیدا نہیں کروں گی، اتنا درد دہ چیز ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ اس کو بچہ پیدا کرنا تھا نیچر کے حساب سے، عورت کو آگے سنتان چلانی تھی، تو عورت کے اندر شہوت کا گن زیادہ دیے تاکہ بچہ پیدا ہونے کے بعد شہوت کی وجہ سے عورت پھر مجبور ہو جائے آدمی کے پاس جانے میں۔ اگر وہ شہوت زیادہ نہ دی جاتی تو یعنی ایک لمیٹڈ دائرے میں دی جاتی کہ اس میں شہوت کا درجہ کم رکھا جاتا، حالانکہ شہوت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں شرم کا پردہ بھی ڈالا ہے کہ عورتوں میں شہوت زیادہ ہے لیکن شرم بھی زیادہ رکھی ہے۔ اب اس کی بھی کیا حکمت ہے وہ تو کیا ہی بیان کرنا، سب کو پتہ ہی ہے کہ باہر عورت نکلے گی تو آوارہ نہ بن جائے، تو اس میں شرم لحاظ کے بھی گن زیادہ رکھیں، شہوت کے بھی زیادہ رکھیں کہ اس درد کے بعد واپس آدمی کی طرف اس کی طبیعت مائل ہو جائے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عورت لاکھ بیمار ہو بچے کی ولادت کے بعد یا کچھ بھی درد کے بعد، لیکن جب وہ آدمی کے قریب ہوتی ہے وہ اپنے سارے دکھ درد بھول کے اس کی طبیعت آدمی کی طرف مائل ہوتی ہے، کیونکہ اس کے درجے زیادہ ہیں، اس لیے تاکہ ان چیز کو بھلایا جا سکے۔ ورنہ آپ بہت آسان اگر اس کو سمجھنا چاہیں تو دروازے کی چوکھٹ پہ اپنے ہاتھ کو رکھ کے ایک دفعہ اور پوری سختی کے ساتھ دروازے کو تیز بند کر دو، اور اس کے بعد آپ اپنے ہاتھ کا درد کو محسوس کرو، اور پھر بھولے سے آپ اس دروازے کے پاس کھڑے نہیں ہو سکتے، جا کے ہاتھ رکھنا تو بہت دور کی بات ہے، یعنی اتنا خوف طاری ہو جائے گا کہ آپ چاہ کر بھی اس دروازے کے اندر دوبارہ ہاتھ رکھنے کی ہمت نہیں کر سکتے۔ اس درد سے زیادہ درد ہوتا ہے بچے کی ولادت میں، تو پھر بھی وہ دوبارہ اگلے بچے کے لیے وہ آدمی کے پاس مائل ہوتی ہے طبیعت، کیوں؟ کیونکہ نیچر نے اس کے اندر رکھا ہے، سب چیزوں کو ایڈجسٹ کیا ہے، مینیج کیا ہے نیچر نے مرد اور عورت کے مزاج میں، تو یہ چیز رکھنے کی بات کری ہے۔ تو اس لیے آدمی کے اندر بے وفائی والا مطلب نہیں ہے، اور نہ ہی عورت بہت زیادہ مطلب پتی کی ہو کے رہنے والی ہے، وہ اس کا مزاج رکھا ہے، اس کو اجازت ہی نہیں ہے، تو طبیعت ہی اس کی ایسی نہیں ہے کہ وہ جائے گی، کیوں؟ اجازت ہی نہیں ہے۔ اور جس کو اجازت ہے تو پھر اس کا ایسا مزاج ہے کہ وہ چار کے ساتھ انصاف کرنا اور مائل کرنا بائی نیچر اس کے نیچر کے اندر موجود ہے۔ چل تجھے بھی بخشوا دوں، تیری باری آ گئی۔